قبلہ شاہ صاحب ارشاد فرمائیے کہ ایک سے زائد نکاح کی اجازت یا ضرورت کیا مسئلہ ہے اس کا شرع؟ آپ صاحب جی، خواتین کی غیرت اپنی جگہ رہی، جی شرع اس غیرت کو جو محبت خاتون کو اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ اپنی جگہ رہی، اس سے انکار نہیں ہے. صحیح، لیکن ہمیں یہاں مقصود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم ارشاد فرمانا. بہت اچھا. اور یہ بات جو ہے ناظرین میں جو خواتین ہیں ان کو بھی سن لینی چاہیے. شرع کا جو حکم ہوتا ہے نا، شرع کا حکم یہ کبھی بھی درایت کے عقل کے خلاف نہیں ہوتا. ایک تو اس کی نقل رہ گئی نا، بے منقول ہوا، اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ سے آگے منتقل ہو گیا، وہ اپنی جگہ رہا. لیکن یہ شرع کا دستور کبھی بھی درایت کے خلاف بھی نہیں ہوتا. اور اگر درایت کے خلاف آ جائے نا تو ایسی صورت میں اس کے رد کے احتمالات ہوتے ہیں. لیکن قرآن عزیز کا حکم تو آپ رد نہیں نہ کر سکتے. قرآن عزیز کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب اس پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بلکہ ہمارے ہاں پیچھے قانون بھی بنا، ابھی بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی پہلی محترمہ سے اجازت لینی پڑے گی. صحیح، قانون اپنی جگہ رہا، قانون پر کلام نہیں. لیکن شرع کی نظر میں جس وقت ہم اس اصول کو پیش کریں تو شرع اس کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے پہلا دستور دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہو کر یہ نگران ہیں، قیم ہیں عورتوں پر. اللہ نے ان کو فوقیت عطا فرمائی ہے. نمبر 1، آپ جس کو فوقیت دی گئی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اجازت طلب کرے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے، نظر انداز کر دیں، یہ کو ہمارے حقوق کی بات نہیں. بات یہ ہے، دیکھیے وہ بیٹیاں، وہ خواتین مثال کے طور پہ جن کے شوہر انتقال کر گئے، اچھا آگے ان کی اولادیں بھی ہیں، پھر وہ مسائل سارے خود بیٹی کمانے کے لیے تو باہر نہیں نکلے گی نا. اچھا ماں باپ جو ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کا آگے نکاح کیا تھا، ان کا شوہر انتقال کر گیا، تو کیا اب اس کی نسل اگلی جو آ رہی ہے اس کی ضمانت یہ لیں گے؟ یعنی اس کے والدین، اس بچی کے اپنے والدین. یا دوسرا مثال کے طور پہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے، جی طلاق کے بعد وہ خاتون، کیا اس کے لیے جرم ہے کہ وہ کہیں نکاح کر لے؟ اس کی زندگی کا اس کا محافظ کوئی نہیں. اللہ. یا مثال کے طور پہ اس کی عصمت کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا، اس کی آبرو کا یا اس کے سر کے اوپر نگرانی کرنے والا اس کا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی چھوڑ دیجیے، یہ بتائیے کیا خاتون وہ جس کا شوہر انتقال کر گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، وہ خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہے، یہ بتائیے آیا کیا آپ نے اس کو انسانیت سے خارج کر دیا؟ وہ انسان نہیں رہ گئی؟ اللہ اکبر. بجائے بجائے اس کے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس مشکل کی وجہ سے اگر وہ گناہ میں پڑی تو جس بندے نے اس کو آگے نکاح کرنے کے لیے روکا یا جو بھی اس کے آڑے آیا، تو ایسی صورت میں وہ بھی گناہ گار ہوگا اگر یہ خاتون گناہ میں پڑ گئی، کیونکہ بہرحال وہ خاتون ہے اور اس کے ساتھ فطری خواہش جو ہے وہ ضرور منسلک ہے. نمبر 1. اور دوسری گزارش یہ، شرع اس بات کی اجازت دیتی ہے اور یہ دستور درایت کے بھی بالکل موافق اور مطابق ہے، اس لیے کہ خاتون جس وقت اس کا شوہر انتقال کر جائے یا طلاق ہو جائے تو اس کو بھی آگے زندگی گزارنے کا حق ہے. لیکن شرائط قرآن عزیز نے مقرر کر دی ہے. قرآن شریف کہتا ہے ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو، خوف ہو کہ تم ان میں برابری نہیں کر سکو گے، دونوں کے حقوق برابر نہیں ادا کر سکو گے، تو پھر تم ایک پر ہی رہو، یعنی ایک ہی نکاح، اس سے زیادہ نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. یہاں دونوں طرف کی بات کر لینی چاہیے. اگر کوئی بندہ دوسرا نکاح کرتا ہے نا تو اس کو طرفین کے حقوق میں برابری لازم ہوگی، ماں سوائے ان چیزوں کے جن پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ قلبی میلان، محبت. مثال کے طور پہ ایک خاتون کی طرف زیادہ ہے، دوسری کی طرف کم ہے، تو چونکہ اس میں اختیار نہیں ہے لہذا اس میں ملامت بھی نہیں کیا جائے گا. لیکن کھانے پینے میں، رہائش دینے میں اور خرچ دینے میں، یہ سارے معاملات میں جیسے ایک بیوی کے ساتھ سلوک کرے گا دوسری پر بھی کرنا اس کے لیے لازم، اس کا فریض ہے. نہیں کرتا تو یہ شرع کا مجرم ہے. قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کی ایک طرف جو ہے نا وہ شل ہوگی، یعنی یہ مفلوج ہو کر آئے گا جیسے فالج ہو جاتا ہے جس شخص کو. اللہ. اچھا اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا طاعون پھیلا تو آپ کی 2 ازواج تھیں، دونوں ایک ہی دن انتقال کر گئی. اللہ. دونوں ایک ہی دن انتقال کر گئی. تو جنازہ جب اٹھانے کی باری آئی تو آپ نے ساری زندگی ان میں مساوات کا قانون جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا پورا کیا. اچھا اب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ جنازہ پہلے کس کا رکھا جائے، یعنی دونوں کا اکٹھا بھی پڑھائیں، اگر الگ الگ پڑھائیں تو پہلے ایک کا پڑھا دیا پھر دوسرے کا، یہ مساوات نہ ہوا. اگر دونوں کا اکٹھے رکھ کے پڑھاؤں تو کس کو اپنے قریب رکھوں، کس کو دیوار کے ساتھ یعنی سمت قبلہ میں رکھوں، یہ مسئلہ کیسے، اگر اس میں بھی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے. تو یہاں کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا اللہ جو میری بساط میں تھا میں نے ان میں برابری کر دی ہے،
میرے مالک اب اس مرحلے میں یہ جو چارپائی آگے پیچھے رکھنے میں جو کمی بیشی ممکن ہے میرے مالک اس کو معاف فرما دینا۔ اللہ، یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھنے کے بعد اگر کوئی بندہ نکاح دوسرا کرتا ہے تو شرع اس کو اجازت دیتی ہے۔ خاتون کو بھی چاہیے یہ اپنا حق جو بنتا ہے وہ اس سے وصول کرے اور وہ اگلی زندگی میں جو قدم رکھ رہا اس پر اعتراض نہ کرے، اور شوہر پر لازم یہ ہے کہ دونوں کے حقوق میں برابری کرتا ہوا زندگی بسر کرے، تو شرع اس کی بالکل اجازت دیتی ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت آپ نے شاہ صاحب شرعی مسئلہ بیان کر دیا ہے، لیکن یہاں ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بھائی جو دونوں میں مساوات قائم رکھ سکے، برابر حقوق دے سکے، حقوق کی ادائیگی کر سکے، تو بعض اوقات یہ والی بات وہ شخص بھی کر رہا ہوتا ہے جو ایک کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کہ حقوق جی کی ادائیگی میں وہ کوسوں دور ہوتا ہے، اس کو جی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی زوجہ کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں حضرت آج یہ پیغام بھی اس موقع پر چلا جائے کہ جو دو کے حقوق، دو شادیوں کی بات، دو نکاح کی بات کرتے ہیں تو حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ان کو یہ بھی توجہ دلائی جائے کہ بھائی باقی بھی زندگی میں رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس پر بھی کبھی توجہ بالکل کرنی ایسا چاہیے۔ ہی ہے، یہ تو شرع کا حق ہے نا، شرع نے لازمہ جی قرار دے دیا ہے۔ ذی رحم جو قریب رشتہ دار ہیں جس کا حق بندے پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے لازم رکھا ہے، یہ ماں باپ کا ان کی شان و عظمت کا پروگرام نہیں، وگرنہ میں اس میں عرض کرتا اللہ، اگر صاحب حیثیت بندہ ہو جائے نا تو اچھا یہ بھی اصول شرع نے دیا ہے، یہ شرع کا اصول ہے۔ مجھے یاد آ گیا اس مقام پہ آپ نے سوال کیا، نکاح ہو جانے کے بعد بہت سارے مسائل ہیں، شاید اگر یہ اصول پیش نظر آ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے وقت کم ہونے کی وجہ سے۔ شوہر پر سب سے زیادہ نکاح ہو جانے کے بعد جن کا حق رہتا ہے نا وہ اس کی والدہ ہوتی، یہ اس کی والدہ ہوتی ہے، اللہ اور اکبر، خاتون پر نکاح ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ حق جس کا رہتا ہے نا وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ صحیح، خاتون پر سب سے زیادہ بات ماننا، اطاعت کرنا جو لازم ہے وہ شوہر کی ہے، ٹھیک ہے، اور مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت پیروی جو ہے وہ کرتا رہے، اس سے نظر اندازی نہ برتے۔ واہ واہ واہ، اچھا دوسری طرف اگر صاحب حیثیت ہے تو ائمہ کرام فرماتے ہیں اس کے لیے لازم ہے، اس کا فریضہ ہے کہ ماں باپ کا خرچ مقرر کرے، اللہ یعنی اس اکبر، دورانیے میں آگے جہاں ماں باپ کے، جہاں بیوی بچوں کے حقوق ہیں وہاں ماں باپ کے بھی ساتھ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد قیامت کے دن رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا حساب آسان ہو جائے اور جو مال اس نے کمایا ہے اس کے بارے میں اس کو سوال، اس کا جو ہے وہ جواب دینے میں آسانی رہے، تو بڑا سادہ سا حل اس کا یہ ہے کہ خاندان میں جن جن لوگوں کے حق اس کے اوپر ہے نا برابر وہ ادا کرتا رہے، کل حساب دینے میں اس کو آسانی رہے گی، مالک میرا جو مال تھا میں نے یہاں خرچ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔